فون بند کرتے ہی میں نے فون جیب میں ڈالا۔ تب تک رائمہ اپنی کلاس میں جا چکی تھی۔ میں باہر کھڑا ہو گیا۔ جب اس کی کلاس ختم ہوئی وہ کلاس سے باہر آ گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ تھی اور بہت دھیرے دھیرے باتیں کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرا یوں اس کے پیچھے پیچھے آنا اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں لائبریری کے پاس کھڑی ہوئی۔ میں اندر آنے لگا تو کہنے لگی تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، تم یہیں کھڑے رہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لائبریری کا بیرونی دروازہ شیشے کا تھا۔ وہ اندر چلی گئی، اپنی دوست سے مسلسل باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ میری طرف اشارے بھی کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ سب کچھ ناگوار سا ہے، لیکن میں اسے زچ کرنا چاہتا تھا، تنگ کرنا چاہتا تھا، اس کی زندگی دوبھر کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے دیکھا کہ وہ ایک نوجوان سے باتیں کر رہی تھی جو سامنے بنے بک شیلف سے بکس لے رہا تھا، لیکن وہ دونوں بک چھوڑ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ میں انہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن میری نظر ان کی ایک ایک حرکت پر تھی۔ کچھ ہی دیر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا جا چکا تھا اور رائمہ اپنی دوست کے ساتھ سر پکڑے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اٹھ کے باہر آئی، کہنے لگی کہ تم یہاں پر کھڑے کیا کر رہے ہو؟ پورا دن کیا تم میرے پیچھے پیچھے آتے رہو گے؟ دیکھو یہاں یہ سب بہت برا لگتا ہے۔ میری کلاس فیلوز میرا مذاق اڑائیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے پیچھے مت آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے پیچھے نہیں آتا۔ یہ کہہ کے میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی دوست کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ پہ جانے لگی تو 2 نوجوان اس کے پاس آئے اور اس کا بازو پکڑ کے اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دی۔ کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ میں نے جیب میں رکھی پستول اس نوجوان کے سر پر تانی، حالانکہ میں کافی فاصلے پہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا اس لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں یہیں ختم کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا جب تک تم میرے قریب پہنچو گے تب تک میں اس لڑکی کو مار چکا ہوں گا، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ رائمہ کی حالت یہ تھی کہ وہ سانس لینا بھول گئی تھی، چہرے کی رنگت فک پڑ گئی تھی۔ میں بجائے پیچھے ہٹنے کے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ نوجوان اپنی پسٹل کو رائمہ کی کن پٹی پر رکھ کر چلانے ہی والا تھا جب میں نے ایک زوردار پاؤں اس کے ہاتھ پہ مارا اور پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ میں نے پسٹل کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور جیسے ہی وہ نوجوان میری طرف بڑھا میں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں اکیلا ہی ان دونوں نوجوانوں کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہی مجھے دھکا دے کے گرا چکے تھے اور پھر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ انہوں نے زمین سے بندوق پکڑی اور میری طرف فائر کر دیا۔ گولی سیدھی میرے بازو پہ جا کے لگی۔ وہ نوجوان فوراً سے یونیورسٹی سے باہر بھاگ گئے۔ سب اسٹوڈنٹس اور پروفیسر سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی میری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ میں نے اپنا بازو زور سے پکڑ لیا تو پھر بھاگتی ہوئی رائمہ میرے پاس آئی۔ میں نے کہا چھوٹی بی بی صاحبہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں ہوا، تمہیں گولی لگ گئی ہے۔ کافی نوجوان میرے پاس آ گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے ہی گاڑی کی ڈرائیونگ کی۔ وہ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا، وہاں پر کچھ دیر میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگوایا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایک دن میں ہاسپٹل میں ہی آرام کروں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وارث شاہ کے دل میں میری جگہ بن چکی تھی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھا کہ میں نے اس کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنے بازو پر گولی کھائی تھی۔ بہرحال میں ان کے بنگلے میں نہیں گیا تھا بلکہ اپنے گھر پر ہی آرام کیا۔ لیکن جب میرے باپ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ میں نے رائمہ کے لیے گولی کھائی ہے تو میرے والد بیرون ملک سے سیدھا پاکستان پہنچے۔ میرے کمرے میں جب آئے تو میں اس وقت سو رہا تھا، لیکن جیسے انہوں نے دروازہ کھول کر زور سے بند کیا میری آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگے تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی دشمن کی بیٹی کی خاطر گولی کھانے کی؟ میں نے کہا کول ڈاؤن ڈیڈ، میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس کی جان بچانے کی؟ اگر وہ مرتی تھی تو مرنے دیتے۔ میں نے کہا ڈیڈ وہ میرے ہی آدمی تھے، انہیں میں نے ہی کہا تھا کہ میرے بازو کے اوپر گولی مارے۔ میری بات سن کر میرا باپ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کہنے لگے میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا، تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا میں جب کر لوں گا تب بتاؤں گا، ابھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ کہنے لگے موسیٰ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا آپ مجھے سمجھ سکتے بھی نہیں ہیں، بس آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔
اور میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے۔ وہ کہنے لگے تم بہت پچھتاؤ گے، تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ وارث شاہ تمہاری چالوں سے واقف نہیں ہوگا تو تم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ وہ بہت تیز انسان ہے، تمہارا پتہ کروانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا لیکن اس بار شکست اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے اور میں نے خود سنہری حروف سے لکھی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس کو ایسے ہی حال میں چھوڑ دوں گا جس کی اذیت وہ کئی سال تک بھول نہیں پائے گا۔ لیکن خدا کے لیے آپ کچھ عرصے تک بیرون ملک میں ہی رہیں، ذرا ذرا سی بات سن کے پاکستان نہ آیا کریں۔ میرے والد میرے بیڈ پر بیٹھ گئے میرے برابر میں، میرا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے ہونٹوں پہ لگا لیا، کہنے لگے تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنے باپ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا ڈیڈ پلیز، آپ میرا حوصلہ ہیں، اگر آپ یوں روئیں گے تو میں کمزور پڑ جاؤں گا اور میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا۔ بہت انتظار کیا ہے میں نے اس وقت کا، اور اب وارث شاہ کی شکست بہت قریب ہے، تو آپ دیکھیے گا ڈیڈ وہ کیسے آٹھ آٹھ آنسو روتا ہے۔ اس رات کافی دیر تک میں نے اپنے ڈیڈ سے باتیں کی، پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 2 دن بعد ہی مجھے وارث شاہ کی کال آئی کہ اگر تمہاری طبیعت بہتر ہے تو تم کچھ دیر کے لیے میرے بنگلے پہ آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں 2 دن بعد اس کے بنگلے پہ چلا گیا۔ ہاتھ پہ پٹی ابھی بھی بندھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا میری بیٹی کے پیپرز ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صرف تم اسے یونیورسٹی چھوڑو اور لو، اس کے علاوہ تم بنا کوئی کام کیے واپس جا سکتے ہو۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم زخمی بھی ہو، اس لیے گاڑی ڈرائیور ہی چلائے گا، تم بس میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ میں تم پر جتنا بھروسہ کر سکتا ہوں اتنا کسی اور پہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا صاحب جی یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ بندہ ناچیز اس قابل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے تم نے اپنی جان پہ کھیل کے میری بیٹی کو بچایا ہے، یقین جانو میں تمہارا احسان مند ہوں، اور اس بار میں تمہیں تمہاری تنخواہ کے ساتھ بونس بھی دوں گا، اور وہ لاکھوں میں ہوگا۔ میں نے کہا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر بھی میں تمہیں اپنی خوشی سے دینا چاہ رہا ہوں۔ فوراً سے اس نے ایک چیک بک پہ سائن کیا اور 5 لاکھ کی رقم مجھے دی۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ میں نے وہ جیب میں ڈال لی۔ میرے لیے یہ رقم بالکل بے معنی تھی، کئی کروڑ میرے اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ میں نے وہ پیسے چیریٹی میں دے دیے۔ گاڑی اب ڈرائیور چلاتا تھا، مجھے صرف رائمہ کی حفاظت کرنی ہوتی تھی، لیکن حفاظت کرتا بھی تو کس سے، کیونکہ سب کچھ کروانے والا تو میں خود تھا۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ رائمہ کا لہجہ اور انداز میرے ساتھ بدل چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں جیسے ہی میرے ہاتھ ٹھیک ہوئے میں نے ڈرائیونگ بھی شروع کر دی۔ اب وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب بھی کھانے کا ٹائم ہوتا وہ خود باہر آتی، مجھ سے پوچھتی تم نے کھانا تو ٹھیک سے کھایا ہے نا، اپنی میڈیسن تو لے رہے ہو نا۔ میں کہتا چھوٹی بی بی آپ کیوں فکر کرتی ہیں، میں بہت ڈھیٹ ہوں، ایک گولی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اگر آپ کو کوئی خروچ بھی لگ جاتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا، مجھے لگتا میں نے اپنے فرض میں کوتاہی کر دی۔ میرے ایسے جملے اس کے دل کو شمع کی طرح پگھلانے کے لیے کافی تھے۔ وہ کہنے لگی تم ایک بہت اچھے انسان ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو ایک عام سا انسان ہوں، اچھے تو آپ لوگ ہیں، آپ کے بابا ہیں۔ کہنے لگی اپنا خیال رکھا کرو۔ ایک بار میں گاڑی چلا رہا تھا تو مجھ سے پوچھنے لگی عاشق حسن تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ میں نے کہا امی ہے، بہن ہے، میں ہوں، بوڑھا باپ بھی ہے۔ کہنے لگی کبھی مجھے اپنے گھر لے کے جاؤ۔ یہ سن کر میں کچھ پریشان ہوا کہ اسے اپنے گھر کیسے لے کے جا سکتا ہوں، میرا تو ایسا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں نے کہا چھوٹی بی بی آپ میرے گھر جا کے کیا کریں گی، آپ محلوں کی رانی ہیں، میرا چھوٹا سا غریب خانہ ہے، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کو اپنے گھر لے کے جاؤں، آپ کے شایان شان میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو بٹھا سکوں۔ کہنے لگی میں بھی ایک عام انسان ہوں، اور میری بہت سی دوستیں مڈل کلاس فیملی سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور میں ان کے گھر بھی جاتی ہوں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ بہت مختلف ہیں۔ بہرحال اب وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی، کبھی کوئی بات کرتی کبھی کوئی بات کرتی۔
ایک بار یونیورسٹی میں نے پھر رائما کو اسی نوجوان کے پاس بیٹھے دیکھا، باتیں کرتے دیکھا۔ میں نے اپنے موبائل سے اس لڑکی کی تصویر کھینچی، اور یوں کھینچی کہ کسی کو مجھ پہ شک نہ ہو۔ گھر واپس جا کر میں نے وہ تصویر دلاور کو سینڈ کی۔ میں نے کہا اس لڑکے کے بارے میں مجھے ساری انفارمیشن چاہیے، یہ کون ہے، کیا کرتا ہے، رائما سے اس کا کیا تعلق ہے۔ رات کو میں سیدھا اسی فلیٹ پہ پہنچا جہاں دلاور اس نوجوان کو اغوا کر کے لا چکا تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ اور آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں کرسی اس نوجوان کے سامنے گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا میں کون ہوں یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، لیکن میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تم کون ہو، تمہارے گھر میں کون کون ہے، مجھے سب پتا ہے۔ دیکھو میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے کی نفرت میں تم ضائع ہو جاؤ، اس لیے رائما سے دور رہو۔ وہ کہنے لگا تم کون ہو اور رائما سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو سوچو تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ میری یہ بات سن کے وہ لڑکا گھبرا گیا۔ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں اس کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی چکا ہوگا۔ کہنے لگا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ تم سے کرتی ہے یا تم اس سے کیا کرتے ہو، تم اپنی زندگی بچا لو یا پھر محبت بچا لو، فیصلہ میں تم پہ چھوڑتا ہوں۔ آئندہ اگر تم مجھے اس کے پاس نظر آئے تو سمجھ لینا کہ تمہاری زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میں بڑی شرافت سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ آخری بار ہے، میں دوسرا موقع کسی کو نہیں دیتا اور تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ تم اپنی زندگی کے ذمہ دار خود ہو کے۔ یہ کہہ کے میں نے دلاور سے کہا کہ اس لڑکے کو وہیں چھوڑ دو جہاں سے لائے ہو۔ یہ کہہ کے میں واپس اپنے بنگلے میں آ چکا تھا، سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا۔ لیکن جب میں اگلے روز وارث شاہ کے گھر گیا تو اپنے سامنے خاور کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ پورے 6-7 سال بعد واپس آیا تھا، رائما کے ساتھ بیٹھا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا، اور میرا فشار خون بڑھ رہا تھا۔ پھر وارث شاہ سے کہنے لگا کہ بابا اس بار الیکشن میں کھڑا ہوں گا۔ وارث شاہ کہنے لگا تم میرا غرور ہو، میں کھڑا ہوں یا تم، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میرے بیٹے ہو، سبھی کچھ تمہیں نہ سنبھالنا ہے، ویسے بھی اب ہمارے مقابل کوئی نہیں ہے۔ بڑے گھمنڈ سے وہ کہنے لگا ہمارے مقابل اب کوئی ہو بھی نہیں سکتا، خاور شاہ کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا۔ اس کا یہ کہنا تھا جب میں قدم بڑھاتا ہوا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر وارث شاہ سے کہنے لگا بابا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ رائما کا باڈی گارڈ ہے، بہت بہادر نوجوان ہے اور اتنا ہی ایماندار بھی ہے، نمک حلالی کیسے نبھاتے ہیں یہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ خاور کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا، بڑی نفرت سے دیکھ رہا تھا، شاید وہ اس بات سے واقف نہیں تھا۔ رائما کہنے لگی بھائی اس بار ہم آپ کو اکیلے واپس نہیں بھیجیں گے، ہم نے آپ کی شادی کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہیں جو لڑکی پسند ہے تم مجھے بتا دو، ہم رشتہ لے جائیں گے، لیکن شادی میں الیکشن کے بعد ہی کروں گا۔ پھر کہنے لگا میں کافی تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن میرے اندر آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ بہت آرام کر لیا تم نے، اب تو تم دن رات کی اذیت کے لیے تیار ہو جاؤ خاور شاہ، کیونکہ میں تمہاری زندگی بہت جلد جہنم بنانے والا ہوں، تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اگلے روز جب میں رائما کو یونیورسٹی لے کے گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکا رائما سے بات کرنے سے کترا رہا تھا، بہانے بنا کے جا رہا تھا۔ اب وہ بار بار اس سے وجہ پوچھ رہی تھی، لیکن وہ یہ کہہ کے ٹال رہا تھا کہ میں کچھ مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تم میرا فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرے سر پہ اور بھی بہت سی ذمہ داریاں، صرف تم نہیں ہو۔ میں سمجھ گیا کہ لڑکا سمجھدار ہے، وقتی جذبات میں اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔
لیکن رائما اس کی بے رخی دیکھ کے ضرور افسردہ ہو چکی تھی۔ ایک بار رائما نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے برے طریقے سے جھٹک کے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں میرے گلے پڑ رہی ہو؟ کہہ تو چکا ہوں میرے سر پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ رائما کا دل وہ توڑ چکا تھا اور میرے لیے اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں تھا۔ جب وہ یونیورسٹی سے باہر آئی تو رو رہی تھی، گاڑی میں بیٹھ کر بھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا چھوٹی بیوی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں نے کہا اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتائے، میں اس کا منہ توڑوں گا۔ کہنے لگی نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر کہنے لگی مجھے گھر نہیں جانا، مجھے سمندر جانا ہے، مجھے سمندر لے جاؤ۔ میں نے وہیں سے گاڑی موڑ لی، اسے ساحل سمندر لے گیا۔ وہ شاید کھل کے رونا چاہتی تھی اور گھر میں اس کو یہ موقع نہیں مل سکتا تھا۔ سب لوگ اس سے وجہ پوچھتے۔ میں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے سگریٹ پی رہا تھا اور وہ سمندر کے کنارے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ دیر میں اسے روتا ہوا دیکھتا رہا، پھر اپنی سگریٹ کو زمین پہ پھینک کے جوتے سے بجھایا، چلتا ہوا ساحل سمندر کے اندر چلا گیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ میں اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی بیوی، اگر آپ مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھیں تو آپ اپنا دکھ کہہ سکتی ہیں، میں سن لوں گا۔ شاید آپ کو کسی کی ہمدردی کے جملوں کی ضرورت ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ امیری یا غریبی کا فرق اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دیا، کیونکہ میری نظر میں ہر انسان برابر ہے۔ لیکن میں بھول گئی تھی کہ محبت پا لینا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو جھجکتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس نے مجھے روکا نہیں تھا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا پلیز روئے مت، کیوں کسی نا قطرے کے لیے اپنے قیمتی آنسو بہا رہی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا، آپ کو ایسے روتا دیکھ کے مجھے کچھ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون ہے وہ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری بات سن کر برجستہ اس نے میری طرف دیکھا، پھر نظریں گرا لی۔ کہنے لگی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی رونے کو دل چاہ رہا تھا، اس لیے یہاں آ گئی۔ میں نے کہا ایسے مت رویا کریں، مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ میری بات سن کے وہ کچھ نروس ہوئی، پھر مجھے کہنے لگی کہ واپس گھر چلو۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی طرف جانے لگی۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھ چکی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے بنگلے پہ چھوڑ آیا۔ انہی دنوں الیکشن کا بڑا زور تھا۔ میرے باپ کی کال آئی کہ مجھے تو تم نے یہاں بیرون ملک میں رہنے کا بول دیا، پاکستان میں اب الیکشن ہو رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اس بار وارث شاہ الیکشن جیت جائے۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، آپ بھائی سے بولیں وہ الیکشن لڑے۔ وہ کہنے لگے آج وہ ایک بہت اہم میٹنگ میں ہے اور تمہیں جانا ہے۔ میں نے کہا میں چلا جاؤں گا، بے فکر رہیں۔ میں نے میٹنگ اٹینڈ کی اور واپس گھر آ چکا تھا۔ رات کو سونے لگا تو رائما کی کال آنے لگی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی میری کوئی بھی ایسی دوست نہیں ہے جس سے میں دل کی بات کہہ سکوں، کیا میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہوں؟ میں نے کہا یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی چھوٹی بیبی۔ وہ کہنے لگی عاشق حسین تم بہت اچھے انسان ہو، مخلص ہو، ایماندار ہو، دھوکے باز نہیں ہو، دوسرے مردوں کی طرح۔ میں نے کہا میں اتنی تعریف کے قابل نہیں ہوں چھوٹی بیبی۔ وہ کہنے لگی میری خاطر تم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ایسے کون کرتا ہے؟ زندگی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ میں نے کہا جو رگوں میں زندگی کی طرح دوڑنے لگے اس کی خاطر عاشق حسین سب کچھ داؤ پہ لگا سکتا ہے، اپنی زندگی بھی۔ میرے دبے چھپے اظہار پہ وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا سوری چھوٹی بیبی، میں شاید کچھ زیادہ بول گیا، مجھے یہ سب آپ سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کہاں میں اور کہاں آپ، زمین آسمان بھی کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ پتہ نہیں یہ دل حیثیت دیکھ کر محبت کیوں نہیں کرتا۔ میری یہ بات سن کر اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز جب میں اسے یونیورسٹی چھوڑنے گیا تو وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن میں سامنے لگے شیشے میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی نروس تھی۔ جیسے ہی یونیورسٹی کے سامنے میں نے گاڑی کھڑی کی تو وہ گاڑی سے اترنے لگی۔ میں نے کہا چھوٹی بیبی آئی ایم سوری، میں
رات کو کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، شاید آپ کو برا لگا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، گاڑی سے اتر کے یونیورسٹی میں چلی گئی۔ رات کو میں نے رائما کو کال کی، دوسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں چھوٹی بی بی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیں، مجھ سے بات کرنا نہ چھوڑیں، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری باتیں شاید اس کے دل پہ اثر کرنے لگی، کہنے لگی معافی مت مانگو پلیز۔ بہرحال میں اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ رات دیر تک میں رائما سے باتیں کرتا رہتا اور وہ مجھ سے۔ جب بھی میں اس کے ساتھ جاتا وہ اب میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے شاید محبت کرنے لگی تھی اور میں یہی چاہتا تھا کہ وہ میری محبت میں پاگل ہو جائے، یہاں تک کہ اپنے باپ اور بھائی کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے میرے ساتھ بھاگنے پہ مجبور ہو جائے۔ لیکن میرا سارا پلان اس وقت چوپٹ ہوا جب مجھے ڈیڈ کی میٹنگ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ میں جب میٹنگ کر کے فارغ ہوا اور سامنے بیٹھے سیاسی پارٹیز کے ممبر سے ہاتھ ملا کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو کے پلٹا تو میرے قدم وہیں منجمد ہوئے، کیونکہ رائما میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی، میری اصل حقیقت جان چکی تھی۔ کہنے لگی تو تم موسیٰ آفندی ہو، راحیل آفندی کے بیٹے۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو مجھے چیٹ کرنے والے؟ اس کا لہجہ بلند ہوا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا آرام سے بات کرو مجھ سے، میں تمہیں سب کچھ۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ آس پاس بیٹھے بہت سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے روتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں غصے سے پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ منزل کے اس قدر قریب پہنچ کے میں شکست نہیں کھانا چاہتا تھا۔ میں نے رات کو رائما کو بہت کالز کی، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کو میرے بارے میں سچ بتائے، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے میسج کیا، میں نے کہا رائما میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، میں جانتا تھا کہ تمہارا باپ نہیں مانے گا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ جب میں اگلے روز وارث شاہ کے گھر پہنچا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ